السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا بھائی ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے، ہم لوگ مجبور ہیں، ہم لوگ بے بس ہیں، میرے قسمت اچھے نہیں ہے، میرے تقدیر اچھے نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمیشہ گلے شکوے۔ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو آپ سے ہو سکتا وہ کرو، جو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ کرے۔ آپ کو حکم کیا ہے؟ آپ صبح اٹھو، فجر کی نماز سے پہلے، وقت سے پہلے اٹھو، ایک 2 رکعت نماز پڑھو، وہ تہجد میں اللہ سبحانہ تعالی لکھے جائے گا۔ دعا کرو، دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں دعا سنتا ہوں رات کی تنہائی میں، خاص طور پہ آخری راتوں میں۔ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو فجر سے پہلے اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لو، اذان سے پہلے۔ پھر بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم فجر کی نماز کو مسجد میں جاؤ، گھر میں نہیں پڑھو۔ بہت بری بات ہے گھر میں نماز پڑھنا۔ مرد آدمی، مسلمان آدمی گھر میں نماز پڑھنا بہت بری بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی وعید فرمائی، بولے جو مسجد کو نہیں آتا نماز پڑھنے، میرا بس چلتا لکڑیوں سے میں اس گھروں کو، جوان بچوں کو دے کر جلانے لگا تھا، مگر ان کے گھر کے عورتیں، معصوم بچے، بوڑھیوں پہ رحم آتا۔ تو آپ کیا کرے بھائی؟ آپ فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے۔ خیر من دنیا معافی کہا گیا، 2 رکعت نماز دنیا معافی سے بہتر ہے۔ پھر آپ اس کے بعد پھر دعا کریں، اذکار کریں۔ فجر کی نماز سنت پڑھ کر فجر کی نماز تک جو وقت ہوتا اس میں دعا کرے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ نماز فجر کی ختم ہو گئی، آیت الکرسی پڑھے، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھے، 100 ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کرے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ ملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کم سے کم 10 مرتبہ۔ اور اگر 100 مرتبہ کسی نے پڑھ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ ملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا تو اس سے بہتر، اس سے افضل آدمی کوئی نہیں ہے اس دن، اللہ کہ اگر اس سے کسی نے زیادہ پڑھا۔ یہ ہو گیا ہم سے، فجر کی نماز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اشراق تک بیٹھ سکتے ہیں، کام دھندہ نہیں ہے تو اشراق تک بیٹھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، 1 حج 1 عمرے کا ثواب۔ پھر کیا ہو سکتا؟ اگر آپ کام دھندہ ہے، نوکری پہ جا رہے ہیں، نوکری کرو، نوکری پہ جا کے پھر وہاں پر بھی نماز نہیں چھوڑو، ظہر کی نماز پڑھو، پھر گھر کو آ جاؤ، کھانا وانا کھائے، 1 گھنٹہ آرام کرے، پھر عصر کی نماز پڑھو، کیونکہ وعید ہے عصر کی نماز نہیں پڑھنے والے کے لیے، جیسا کہ اپنے بیوی بچوں کو لے گیا کشتی میں بٹھا کر سفر، اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کشتی میں آ گیا اکیلے تنہا، اور بچے کہاں گئے پتہ نہیں، بیوی کہاں گئے پتہ نہیں، تو اتنی بڑی وعید ہے۔ تو عصر کی نماز بھی مسجد میں پڑھنا چاہیے، جماعت سے پڑھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے فجر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز بہت اہمیت دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم مغرب کی نماز کا ٹائم، مغرب کی نماز پڑھے، پھر سیم آیت الکرسی پڑھے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ، پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھے، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ ملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کم سے کم 10 مرتبہ پڑھے مغرب کی نماز کے بعد۔ پھر بیٹھ جا مسجد میں۔ جو نوکری پہ سنت نہیں پڑھ سکتے، ظہر میں، عصر میں سنتیں کم ہوتی ہیں، وہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھے۔ 12 رکعت نماز سنت پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ 12 رکعت نماز سنت پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں گھر بنا کے دیں گے۔
اور جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھیں گے 10 مرتبہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں اس کو گھر بنا کے دیں گے۔ اب مغرب سے عشاء تک مسجد میں بیٹھ گئے تو لوگ بول لیتے پھرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، دعا کرو بھائی، ارے دعاؤں میں یاد رکھو بھائی، ارے آپ لوگ ہمارے کو دعا میں یاد رکھو۔ کون آپ کے لیے دعا کرے گا؟ چلو ٹھیک ہے، آپ دعا کرنا ہی چاہتے تو آپ اپنے ابا کو بولو، اپنی ماں کو بولو، اپنی پھپھو کو بولو، اپنی دادی کو بولو، دادا کو بولو، خاندان کے بڑے بزرگ لوگوں کو بولو، نیک اور صالح لوگوں کو بولو، عالم لوگوں کو بولو، مسجد کی ائمہ کو بولو، کوئی اچھے شیخ محترم انسان کو بولو۔ ہر چلنے پھرنے والے کو دعا کرو دعا کرو، وہ خود کی دعا نہیں کر لیتا، آپ کے لیے دعا کیوں کرے گا؟ ٹھیک ہے، چلو یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ میں اگر ایک بات پہ میں غور اور ذہن دینا چاہ رہا ہوں، نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں اللہ کے رسول نے فرمائے، جس نے نماز پڑھ کر، چاہے وہ کوئی بھی نمازہ ہو، نماز پڑھ کر اس نے پھر دوسری نماز تک مسجد میں انتظار کیا۔ تو اب اگر آپ مغرب کی نماز پڑھ لیے، کام وام کچھ بھی نہیں ہے، بازار میں گھر میں ادھر ادھر کے غپا چپے لگانے کے لیے مغرب سے لے کے عشاء تک آپ مسجد میں بیٹھ گئے، قرآن پاک کی تلاوت کرو، کوسی قرآن پاک میں تلاوت کرو، سورۃ الواقعہ رزق میں برکت ہوتی ہے، سورۃ الحدید زندگی کے سارے امور ہمارے اصلاح ہو جاتی ہے، سورۃ الجن وسوسے نہیں آتے، سورۃ الرحمن شفا اور رحمت اللہ کی طرف سے برستی ہے، سورۃ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھو یا مغرب کے بعد کے پڑھو، آپ کے سارے امور زندگی کے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ اور سب سے اچھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھو، آپ کا صبح سے شام تک جتنے کام ہیں آپ کے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم سے ہوتا ہے، یہ کرو۔ پھر حدیث میں آتا ہے مغرب سے عشاء تک جو مسجد میں گھر بیٹھا، خالی بھی بیٹھا تو انتظار کر رہا ہے نماز کا، تو اس کے لیے بہترین مخلوق کون ہے؟ پاک فرشتے، بالکل صاف فرشتے، ان کے دل میں کوئی بھی کینہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ وہ ان سے خطا نہیں ہوتی، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ آرڈر پہ عمل کرتے ہیں۔ اور کوئی فرشتے ذکر میں ہیں، کوئی فرشتے سجدوں میں ہیں، کوئی فرشتے رکوع میں ہیں، کوئی فرشتے دعاؤں میں ہیں، تو وہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، حدیث میں ہے، تو یہ عمل کرو، کتنا ثواب ہے، صحیح ہے۔ تو آپ کو بولنا نہیں پڑے گا ہمارے لیے دعا کرو دعا کرو، کیونکہ آپ نماز سے صرف نماز کا انتظار کرتے بیٹھیں گے تو آپ کو فرشتے مخلوقات دعا کریں گے۔ اور اگر کوئی مسلمان ہر نماز میں اذان سے پہلے چلے جاتا ہے اور نماز پڑھ لے کے مسجد میں خاموش بیٹھتا ہے، اس کے لیے بھی یہ مبارک، کیا مبارک ہے؟ اللہ کے بہترین مخلوق فرشتے آپ کے لیے دعا کریں۔ تو عادت ڈالو نا بھائی، اللہ کے گھر سے دوستی کرو، اللہ سے محبت کرو، دعائیں سیکھو، دعائیں کرو۔ اللہم ارزقنی حبک حب من یحبک وما یقربنا الی عمل یقربنا الی حبک۔ اے اللہ، آپ کی محبت مجھے عطا فرمائے اور مجھے ایسے عمل کرنے دے جو میں آپ کے ساتھ میری محبت ہو۔ ارزقنی حبک، مجھے رزق، جیسا رزق بولتے ہیں نا، اللہم ارزقنی، اللہ ہمیں رزق دیو، پیسہ دیو، مال دیو، دولت دیو، اسی طرح سے اللہ ہم کو اللہ کی محبت دیو، اللہ کے رسول کی محبت دیو، دین کی محبت دیو، دین پہ چلنے کی محبت دیو۔ دعائیں کریں گے، ہر دعا آپ کو توفیق اللہ کی طرف سے ملے گی، نماز پڑھنے کی توفیق، ذکر کرنے کی توفیق، تلاوت کرنے کی توفیق، اللہ سے محبت، ہر چیز کے لیے دعا کرو۔ آپ کا صبح سے شام تک کا میں کام بتا دیا، عشاء کی نماز پڑھ لیے، پھر آپ دعا کر لیے، ذکر کر لیا اور جا کے سو گئے۔ جلدی سو جانا تاکہ فجر میں جلدی اٹھنا، یہ آپ کرو، آپ کی زندگی خوش خرم۔ میرے سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو ہو سکتا ہے، یہ کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحمت کے دروازے کیسا کھولتے۔ چلتے پھرتے اٹھتے پھرتے اللہ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، پھر دیکھو میرے سے کچھ نہیں ہوتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ میں جو ترتیب بتایا اگر یہ کریں گے نا، یہ بہت کچھ ہے،
آپ کی زندگی سنور جائے گی،